سلوک میں سالک کی ابتدا میں کون ہوں کے سوال سے نہیں ہوتی، بلکہ میں کس کا ہوں کے سوال سے ہوتی ہے۔ اور اگر یہی سوال دل میں اتر جائے کہ میں کس کا ہوں، تو انسان خود کی ذات میں ہی کھونے لگتا ہے۔ حقیقت اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ سالک کا سفر حقیقت میں سے تو تک کا سفر ہے، مگر اس میں کے درمیان ایک دیوار ہے، وہ دیوار نفس ہے۔ یہ دیوار اینٹ کی نہیں مگر خیال کی ضرور ہے۔ یہ دیوار روشنی روکتی نہیں بلکہ روشنی کو بدل دیتی ہے۔ اسی لیے سالک کو ہر لمحہ اپنی نیت، اپنی آواز اور اپنی آرزو پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ نفس بہت خاموش ہے مگر چالاک اتنا کہ وہ بندے کو برائی سے نہیں مگر خیر کے فریب سے گمراہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس تو حق پہ ہے، تو جانتا ہے، تجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ اور اگر سالک نفس کی ان باتوں کو تسلیم کر لے تو پھر سالک کے لیے سب سے پہلا جو زوال ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ علم کا غرور، عبادت پر فخر اور روحانیت کا دعویٰ، یہی وہ مقام ہے جہاں شیخ کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ شیخ محض رہنما نہیں، آئینہ ہے۔ وہ سالک کے ظاہر پر نہیں، اس کے باطن کی سرگوشیوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ شیخ وہ ہے جو سالک کے دل میں اتر کر اس کی خواہشات، آرزوؤں کا زہر پہچان لیتا ہے۔ پھر کبھی وہ سالک کو مسکراہٹ سے مار دیتا ہے، کبھی خاموشی سے توڑ دیتا ہے، کبھی ایک ہی جملے سے سالک کے برسوں کے غرور کو جلا دیتا ہے۔ یہاں پر پھر سالک ایک غلطی کرتا ہے
وہ سمجھتا ہے کہ شیخ اسے روک رہا ہے، لیکن در حقیقت شیخ نفس کے پردے ہٹا رہا ہوتا ہے۔ شیخ کی ہر سختی حقیقت میں رحمت ہے اور ہر خاموشی ایک راز۔ سالک جب اپنے نفس کے سامنے جھکتا ہے تو نفس کا غلام بن جاتا ہے، اور جب شیخ کے قدموں میں جھکتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس ایک قید ہے، شیخ رہائی۔ نفس ایک فریب ہے، شیخ ایک فہم۔ نفس میں ہے، شیخ وہ ہے۔ سلوک کی راہ میں جب سالک اپنے شیخ سے جڑتا ہے تو اس کا باطن آہستہ آہستہ چمکنے لگتا ہے، صاف ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ شیخ کی بات دراصل اللہ کی آواز بن گئی ہے، اور نفس کی سرگوشیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ شیخ کے ساتھ جڑنا خود ہی کو مٹانے جیسا ہے۔ سالک اگر اپنی عقل کو شیخ کے قدموں میں قربان کر دے تو دل میں نور یقین اترتا ہے۔ شیخ کے بغیر سالک اندھا ہے، اور نفس کے بغیر سالک ادھورا، کیونکہ نفس میدان ہے، شیخ رہبر اور سالک مجاہد۔ یہ تینوں اگر ایک دائرے میں آ جائیں تو حقیقت اپنا چہرہ دکھاتی ہے۔